والصلاة والسلام على سيدنا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم أوتيت المثاني مكان التوراة والمائدة مكان الإنجيل والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصلات أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال الله جل وعلا في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام حاضرین اور سامعین کو ختم قرآن مجید کی یہ تقریب سعید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کا ہم پر آپ پر احسان ہوا ہے اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہوا ہے کہ اللہ نے یہ رونقیں، یہ رمضان المبارک کی ساعتیں، یہ رحمتوں کی فصل بہار ہمیں نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے. صحت کی نعمت کے ساتھ اللہ نے یہ عطا کیا. جس کو جتنی توفیق ہوئی، جس کی جتنی ہمت ہوئی، جس کی جتنی استطاعت ہوئی، اس نے قرآن مجید فرقان حمید سے استفادہ کیا. قرآن مجید کی تلاوت کی، کسی نے سماعت کی، کسی نے غور و فکر کیا، کسی نے تدبر کیا. تو قرآن مجید رب کریم کا ایک عظیم دسترخوان ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قرآن مجید کے غرائب اور عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن مجید کے مضامین ختم نہیں ہوں گے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، اپنی اپنی حیثیت، اپنی استطاعت، اپنی بھوک کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق قرآن مجید سے استفادہ کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وسیع دسترخوان ہے. تو ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس سے استفادہ کیا ہے. اور یہ بس آخری رات ہے تقریباً، اور گمان غالب جو آج آثار نظر آ رہے ہیں، تیور نظر آ رہے ہیں، کیونکہ حکومت نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ پہلے پشاور والے اختلاف کرتے تھے، تو انہوں نے کہا اختلاف مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہیں پر میٹنگ کر لی جائے اور وہیں سے سب کے ساتھ کیا جائے. حالانکہ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ سعودی عرب اور ہمارا ایک ساتھ چاند ہو جائے. اللہ قلیل، بہت شاذ ہوتا ہے، کیونکہ چاند کی جو کم سے کم زندگی ہوتی ہے جس میں وہ نظر آتا ہے وہ 20-22 منٹ ہوتا ہے. 20-22 منٹ کا اگر چاند کی عمر ہو تو انسانی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے، اس سے کم پر انسانی آنکھ کو نظر چاند نہیں آتا. اور زیادہ سے زیادہ 2-2.5 گھنٹے کا رہتا ہے، اور عرب شریف 2 گھنٹے کا رہتا ہے غالباً، یہ 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ ہے. اور عرب شریف کا ہم سے جو وقت کا فاصلہ ہے وہ 2 گھنٹے کا ہے. لیکن اب یہ پاکستان میں ہونے لگے، یہ عجائبات ہونے لگ گئے ہیں کہ ایک دن ہو تو زیادہ گمان ہے، بہت ساری افواہیں چل رہی ہیں کہ شاید کل چاند نظر آ جائے. بہرحال ہم ایک نظم کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مملکت عطا فرمائی ہے، اس کا ایک نظم ہے اور ہم نظم کے پابند ہیں. جو رؤیت ہلال کمیٹی اعلان کرے گی ہم اس کے شرعاً پابند ہیں، اخلاقاً بھی پابند ہیں. تو جو وہ اعلان کریں گے وہ ہمیں ماننا ہوگا. یہ شریعت کا ہمیں حکم ہے. انتشار اور افتراق پھیلانا اچھی بات نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ جانیں اور ان کا کام جانیں. تو زیادہ گمان یہی ہے کہ کل شاید چاند نظر آ جائے، کل چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا جائے. ایسی صورت میں آج آخری ہی رات ہے، اور آخری رات میں یعنی 29ویں رات ہے. اگر اس مہینے کے اندر
شب قدر گزر نہیں گئی تو پھر آج یقیناً شب قدر ہے، پھر آج یقیناً شب قدر ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ قدر والوں کے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ جو قدر کرنا جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا جانتے ہیں، ان کے لیے ہر رات شب قدر ہے کہ وہ ہر رات کا تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے وہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو سال بھر کی ساری راتوں میں تلاش کرو، یعنی پوری سال کی راتوں میں تھوڑا تھوڑا وقت ضرور گزارو۔ کہ پورا سال آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب قدر کا بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی، اور شب قدر کی علامت یہ تھی کہ میں نے اس میں اپنی پیشانی اور اپنی بینی مبارک پر، اپنی ناک پر میں نے کیچڑ لگی ہوئی دیکھی۔ اچھا، اتفاق سے 21ویں شب کو اس رات مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں بارش ہوئی، اور مسجد شریف کی چھت آپ جانتے ہیں کچی تھی، کھجور کی چھال کی چھت بنی ہوئی تھی، تو اوپر سے بارش کا پانی ٹپکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی تھی رات بھر، تو جب صبح صحابہ کرام نے دیکھا تو آپ کی بینی مبارک پر مٹی کے آثار تھے، طین لگی ہوئی تھی، کیچڑ والی مٹی، گیلی مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام نے جان لیا کہ شب قدر آج رات ہو گئی۔ اس بنا پر اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ شب قدر آخری طاق راتوں میں گردش کرتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں۔ البتہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس پر قسم کھاتے تھے کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور اگر شب قدر گزر نہیں گئی تو آج تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے تمام حضرات جن کو اللہ نے مسجدوں میں آنے کی توفیق دی، یہ مسجدوں میں آتے رہے پورا سال، کوئی یہاں کوئی کہیں کوئی کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راتوں میں جتنا بھی عبادت کا موقع دیا، امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ ان کو شب قدر کا ثواب عطا کر دیا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبد مقدس کو دیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات اللہ رب العزت۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنا یہ کلام نازل کیا، نزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ یہ اپنے بندے کے اندر جو راز ہے یہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، صاحبان علم اس کو جانتے ہیں، اس کی باریکی کو۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے پنجابی کے ایک بڑے نعت خوان گزرے ہیں، وہ اس کو بڑے خوبصورت معنی میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ساری مخلوق کہتی ہے کہ ہم تیرے ہیں، سارے آکھن تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا، ایویں تے مولا کچھ نہیں بندا کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا۔ جس کو اللہ کہہ دے نا کہ یہ میرا ہے، اس کی شان بلند ہے۔ جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اور اللہ نے عبدہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ تو اللہ نے بڑی برکتوں والی ذات ہے جس نے اپنے عبد مقدس پر قرآن مجید اس کتاب کو نازل فرمایا تمام جہانوں کے لیے، للعالمین، تمام کائنات کے لیے، ما سوا اللہ کے ہر شے عالم میں داخل ہے۔ اس میں زمین و آسمان بھی ہیں، اس میں چاند ستارے بادل بھی ہیں، اس میں دریا درخت چرند پرند ہر شے شامل ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا۔ نذیر کا مطلب ہے ڈر سنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں ہونے والے عذاب سے ڈرانے کا جو عمل ہے اس کو ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کا سیدھا معنی یہ کر دیتے ہیں کہ ڈرانے والے کو بھیجا، للعالمین نذیرا، ساری کائنات کے لیے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے والے نہیں ہیں، خوفناک نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت بھی بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ رب العزت خوفناک نہیں ہے، اللہ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سگی ماؤں سے ہمیں زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ تو ڈرانا صحیح لفظ نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے ڈر سنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے سے ڈر سنانے والا۔ للعالمین نذیرا،
اور نذیر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کے نتیجوں سے لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ کے بندو اس سے تمہیں یہ مصیبت پڑے گی۔ اب دیکھیے ماں کتنی مہربان ہوتی ہے، دنیا میں سب سے مہربان ہستی ماں ہوتی ہے۔ اب ماں بچے کو آگ کے قریب جانے سے بچاتی ہے اور کہتی ہے بیٹے آگ کے قریب نہ جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں ہی خوفناک ہو گئی، یہ ماں ہی ڈرانے والی ہو گئی، ماں ڈر سناتی ہے کہ بیٹے آگ جلا دے گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر بھی کہا ہے، نذیر بھی کہا ہے، بشیر بھی کہا ہے، نذیر بھی کہا ہے۔ تو بشیر اور نذیر دونوں ہیں حضور، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ہی آپ کی صفت خاص بیان فرمائی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ڈر سنانے والا۔ تو علماء نے یہاں پر سوال قائم کیا، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احکام القرآن میں بیان کرتے ہیں، اپنی تفسیر احکام القرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں صفت بشیر کیوں نہیں فرمایا، صفت نذیر کیوں فرمائی ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ نذیر کے اندر بشیر پوشیدہ ہے، نذیر کے اندر خوشخبری پوشیدہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیر مرشد تشریف لے آئے ہیں، آپ حضرات کو پہلے اعلان کیا جا چکا ہے کہ کوئی ان کو ہاتھ نہ ملائے، اگر سلام کرنا ہو بس دور سے اشارے سے سلام کرے۔ معتکفین کے ہاں جانے کی آپ کو توفیق، آپ کو ہمت ہوگی، طاقت ہوگی تو آپ تشریف لے کر جائیں گے، ہمیشہ معتکفین سے ملتے ہیں آپ، لیکن اگر نہ جا سکے تو معتکفین سے درخواست کی جائے گی کہ وہ ان کے سامنے سے یوں گزریں اور سلام کرتے ہوئے جائیں۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ میرا گن کرو، میرا گن کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ملا لیں ہاتھ، نہیں ہم ملا لیں ہاتھ، ہاتھ ملانے کی اجازت پوچھ رہے تھے جی، ہاتھ ملانے کی اجازت چاہ رہے تھے آپ سے، ہاتھ مصافحے کی اجازت چاہ رہے تھے ہم آپ سے۔ جی لوگ ہاتھ نہ ملائیں، پہلے اعلان کیا جا چکا ہے، حضرت صاحب سے ڈاکٹر نے منع کیا مصافحہ کرنے سے، آپ حضرات تشریف فرما رہے ہیں، زیارت کریں۔ تو یہ قرآن مجید، اس میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نذیر کو بیان کیا ہے، اور نذیر کے اندر بشیر خود بخود شامل ہوتا ہے۔ جب کسی کو خوشخبری دی جائے، بشیر کہا جائے، اس میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اس چیز میں تو خوشخبری ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی نقصان دہ چیز بھی ہے۔ لیکن جب نذیر کہہ دیا، انذار کے اندر بشارت پوشیدہ ہوتی ہے۔ بہرحال اب حضرت صاحب آ گئے ہیں، چونکہ حضرت صاحب کی طبیعت کمزور ہے اور ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے، سمع خراشی نہیں چاہتے۔ ہم نے جو حدیث شریف اس میں تلاوت کی ہے، اس میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوتیت المثانی مکان التوراۃ، سورہ فاتحہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا کی گئی ہے۔ پوری تورات جو ہے وہ 7 آیتوں والی اس سورت کے اندر اللہ نے ان کے مضامین کو جمع کر دیا ہے۔ اوتیت المثانی مکان التوراۃ والمائدۃ مکان الانجیل، اور سورہ مائدہ انجیل کے بدلے میں عطا کی گئی ہے۔ اور والحوامیم، حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی قرآن مجید کی 7 سورتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ مجھے زبور کے بدلے میں عطا کی گئی، اور مفصلات کے ذریعے اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ مفصلات قرآن مجید کی دیگر صورتیں ہیں،
یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام عطا کیا گیا وہ تمام سابقہ کلاموں کا مجموعہ بھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر فضیلت بھی عطا کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ حفاظ کے ذریعے کروائی۔ حافظ قرآن قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو یہ ذریعہ بنایا ہے۔ بڑے برکت والے ہیں وہ سینے جو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا مدار انسانی دماغ اور انسانی دل پر ہے، کتابوں پر نہیں ہے۔ کتاب ایک اضافی ذریعہ ہے، لیکن اصلاً حفاظ قرآن ہر زمانے کے اندر تواتر کے ساتھ ہر زمانے کے اندر حفاظ قرآن جو ہیں وہ تیار ہوتے رہے۔ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں پر نقش کیا، اور دو حفاظ جب ایک دوسرے کے سامنے پڑھتے ہیں، ظاہر ہے بتقاضۂ بشری اس سے غلطی کا احتمال ہوتا ہے، تو دوسرا حافظ اس کی کریکشن کر دیتا ہے۔ قرآن یوں محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو ہمارے حضرت صاحب کے یہ قائم کردہ مدرسے میں بھی الحمدللہ اس سال 6 حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تحفیظ تکمیل کی، جنہوں نے 6 حافظوں نے قرآن مجید کی تحفیظ مکمل کی۔ آج ان کی اسناد بھی تقسیم ہوں گے۔ سب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں۔ اسناد تقسیم